اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ پیچھے ذکر چل رہا تھا کہ یہودیوں کی کارستانیاں بیان ہو رہی تھیں، ان کی طرف سے ہونے والے مظالم، دین دشمنیوں کو آشکار کیا جا رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ان میں سے جو آخری دم تک کفر پر ڈٹے رہے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور پیچھے جتنے بھی اوصاف بیان ہوئے یہودیوں کے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا دلوں پر پردے ہیں، اور وہ حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا پر بہتان بازی کرتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہتے تھے کہ ہم نے انہیں شہید کر دیا، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ظلم کی وجہ سے پاک چیزوں کو حرام کر دیا، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کے راہ سے روکتے تھے لوگوں کو۔ ان کے یہ جو مظالم تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ مظالم ان میں سے ہر ایک بندے میں نہیں تھے، ساری جماعت ہی ایسی نہیں تھی۔ بعد میں جو آئے لوگ کریم آقا علیہ السلام کے زمانے میں بھی رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اس وقت بھی سارے لوگ ایسے نہیں تھے، تب بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو حق پر قائم رہے، اور آقا علیہ السلام کے زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے موجود تھے انہی کی جماعت کے اندر جو حق کو پسند کرنے والے تھے، حق پر قائم رہنے والے تھے۔ انہی لوگوں نے جو حق پسند تھے انہوں نے پھر کریم آقا علیہ السلام سے جیسے ہی دعوت اسلام سنی، کریم آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے آقا علیہ السلام کے غلام بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی جماعت کا استثناء فرمایا، اسی جماعت کی مدح بھی فرمائی، ان کی عظمت بھی بیان فرمائی، ان کی شان بھی بیان فرمائی، اور ان کی قبول حق کی جو ایک صلاحیت تھی ان کے اندر، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی نے ارشاد میں لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک، اللہ تعالی نے فرمایا لیکن الراسخون، لیکن وہ لوگ جن کے قدم راسخ ہیں علم کے اندر، جو علم کے اندر بڑے پختہ ہیں، علم کے اندر مضبوط ہیں۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں علم مضبوط کون ہوتا ہے؟ علم مضبوط وہ ہوتا ہے جو حق کو پہچان لے پھر اس پر ڈٹ جائے۔ بس چاہے لاکھ آندھیاں آئیں، فتنے اٹھیں، معاملات بنیں، جو بھی ہو وہ بندہ حق سے نہ ہٹے، حق پر قائم رہے، حق پر ڈٹ جائے، حق کی دعوت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ آپ انبیاء کرام علیہ السلام کو دیکھیں، کبھی سمجھوتا کرتے دیکھا کسی نبی کو؟ کسی نبی نے سمجھوتا نہیں کیا۔ رسول کرام علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، شروع دن سے جو دعوت ہوتی ہے آخری دم تک وہی دعوت رہتی ہے ان کی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے دن اعلان فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ پڑھ لو جنت داخل ہو جاؤ گے۔ جی من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا وہ جنت داخل ہو جائے گا۔ پہلے دن بھی یہی دعوت تھی، آخری دن بھی آقا علیہ السلام کی یہی دعوت تھی۔ دعوت کا منہج ایک رہتا ہے، دعوت ایک رہتی ہے، دعوت کے اندر کسی طرح کا کوئی بدلاؤ نہیں آتا۔ یہ اسے کہتے ہیں رسوخ فی العلم۔ یہ راسخ فی العلم کا سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کرام رسل اعظام علیہ السلام کو عطا فرماتا ہے، اور ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ والا منصب جو ہے یہ پھر بڑے بڑے اجلہ علماء کو عطا فرماتا ہے جو دعوت لے کر اٹھتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کی اتباع کی، کریم آقا علیہ السلام کی اتباع کی، آقا علیہ السلام کی اطاعت کی، وہ پھر اسی پر ہی گامزن رہتے ہیں پوری زندگی، اور ان کی زندگی میں کبھی بھی کوئی بدلاؤ
نہیں آتا۔ وہ رسوخ فی العلم اس بندے کو حاصل نہیں ہے کہ آج جناب وہ داڑھی بھی رکھ لے، نمازیں بھی شروع کر دے، سارا کچھ شروع کر دے، تسبیح ہاتھ پکڑ لے، اللہ اللہ شروع کر دے، لیکن 4 دن بعد پتہ چلے کہ نماز بھی چھوٹ گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ بھی اسے بھول گیا ہے۔ یہ رسوخ فی العلم نہیں ہے۔ رسوخ فی العلم اسی بندے کو حاصل ہوتا ہے جس بندے کی شروع دن سے جو دعوت ہو آخری دن تک وہی دعوت رہے، اس کی دعوت میں کسی طرح کا کوئی بدلاؤ نہ آئے، تو اسے کہتے ہیں رسوخ فی العلم۔ دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جیسا اس کے پاس علم ہے نا ویسا اس پر عمل بھی ہو، جیسا علم ہے ویسا عمل بھی ہو، جو کچھ یعنی کہ وہ کہتا ہے نا وہ کر کے بھی دکھائے، تو اسے کہتے ہیں رسوخ فی العلم۔ ہاں فتنے آ جائیں، آج کل بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں بیچارے دینی حق کے لیے، لیکن آگے سے جب فتنوں کی آندھیاں دیکھتے ہیں تو وہ بھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، دائیں بائیں ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح کر کے بعض لوگ جو ہیں وہ خواہش نفس کے پیچھے پڑ کے دین کا کام چھوڑ بیٹھتے ہیں، خواہش نفس کے پیچھے پڑے، وہ جا پڑے جناب، سارا کام بھی گیا، سارا کچھ گیا، ختم ہو گیا، ہر چیز گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، لاکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن ان میں جو راسخ فی العلم ہیں، جن کے قدم مضبوط ہیں علم کے اندر ہیں جی، وہ لوگ، اور آگے پتہ کیا فرمایا، والمومنون یؤمنون، فرمایا کہ اور وہ لوگ بھی جو مومن ہیں، یعنی جن کے اندر کسی حد تک ایمان کی رمق باقی ہے، علم کی صحت باقی ہے، یعنی رسوخ فی العلم تو حاصل نہیں لیکن کچھ نہ کچھ علم ان کے پاس موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 2 گروہوں کا ذکر کیا یہاں پر، ایک رسوخ فی العلم اور دوسرا وہ جسے کچھ نہ کچھ علم حاصل ہو لیکن رسوخ حاصل نہ ہو۔ اللہ تعالی نے ارشاد یہ دونوں گروہ جو ہیں یؤمنون بما انزل الیک، میں حبیب پیارے یہ دونوں گروہ تجھ پر نازل ہونے والے قرآن پر ایمان لاتے ہیں، یہ دونوں ایمان لے آتے ہیں، ہاں یہ دونوں ایمان لے آتے ہیں، اور وما انزل من قبل کا، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور آگے فرمایا والمقیمین الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے، جو بندہ نماز کو اس کے مکمل آداب اور شرائط کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس بندے کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ نماز جو ہے نا، نماز یہ دیکھیں کہاں پہ ایمان کا ذکر ہو رہا ہے، رسوخ فی العلم کا ذکر ہو رہا ہے، ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا ذکر فرمایا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ نماز جو ہے نا بندہ اس کو پورے آداب اور شرائط کے ساتھ ادا کرے تو نماز بندے کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کر دیتی ہے۔ جتنا بندہ نماز سے دور ہوتا جائے گا یا پھر نماز کو اس کے آداب اور شرائط کے ساتھ ادا نہیں کرے گا، اس بندے کے اندر قبول حق کی صلاحیت جو ہے وہ مر جاتی ہے، حق کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی اس بندے کے اندر۔ جتنا مرضی آپ اس کے سامنے چاہے قرآن اٹھا کے بیان کریں، احادیث مبارکہ کریں، کبھی بھی نہیں مانے گا وہ بندہ۔ کیوں کہ اس نے نماز کو صحیح طور پر ادا نہیں کیا۔ نماز صحیح طور پر ادا کرتا، اس کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت خود بخود پیدا ہو جاتی۔ نماز کے آداب کی رعایت نہیں کی۔ آج کتنے سارے لوگ ہیں بیچارے نماز 60 سال سے پڑھ رہے ہیں، آپ ان کو بتا دیں جناب آپ نے جو نماز پڑھی ہے اس کے اندر یہ خرابی ہے، آگے سے کیا کہے گا، میں 60 سال سے پڑھ رہا ہوں، تو نے ابھی شروع کی ہے، لہذا خاموشی اختیار کر، مجھے نہ سمجھا، اتنا چاچا نہ بن۔ ہیں آگے سے یہ کہتے ہیں، مطلب کیا ہے کہ پڑھ نماز رہا ہے اور اپنی نماز کی اصلاح تک اس بندے کو قبول نہیں، اتنی صلاحیت اس بندے کے اندر پیدا نہیں ہوئی، جو ثابت ہوا کہ 60 سال پورے اس بندے نے نماز نہیں پڑھی، اس نے ٹکریں ماری۔ نماز پڑھی ہوتی تو حق کو قبول کرتے، نماز پڑھی ہوتی اس کے آداب کے ساتھ، اس کی شرائط کے ساتھ، جو اللہ تبارک و تعالی نماز کو سمجھ کے پڑھا ہوتا۔ اور آج ہماری اکثریت جو لوگوں کی ہے ان کو نماز کا ترجمہ تک نہیں آتا، اور بغیر ترجمے کے ایسے دبی جا رہے ہیں، ایسے پڑھ رہے ہیں نماز۔ بھائی نماز کون سے پڑھ رہے ہو ہیں بتائیں نا۔ یہ فاتحہ پوری آپ دیکھ لیں، یہ درخواست ہی ہے نا مالک کی بارگاہ میں، گزارش ہی ہے نا، دعا ہی ہے نا مالک کی بارگاہ میں، اور ساری نماز دیکھ لیں ایسی ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا بچہ پڑھتا ہو کہیں پہ مدرسے میں سکول میں، تو وہ جائے جناب درخواست دینے کے لیے، اسے پتہ ہی نہ ہو کہ لکھا کیا ہے، لینی چھٹی کی ہو، شادی کی چھٹی کی ہو، وہ لکھ دے وہاں فوتگی کی، بتائیں جی، تو کیا خیال ہے، کچھ سمجھ آئے گی انہیں؟ افسوس نہیں ہوگا انہیں یار ہم کیا کر بیٹھے ہیں؟ اور جس کی فوتگی کی لکھی ہو وہ خود ہی جا کے دے رہا ہو درخواست، دادا کہ نہیں، دادے کا لکھا ہو کہ دادا ہی فوت ہوئے، وہ دادا خود درخواست لے جا کے وہاں پہنچا ہوا ہو،
تو بھائی جیسے آپ درخواست عام بندے کو لکھتے ہیں تو آپ کو اس کا ترجمہ آنا ضروری ہے، آپ کو پتہ ہو یار ہم نے لکھا کیا ہے۔ تو یار خالق اور مالک کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ وہاں گزارش کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں مالک عز و جل کی بارگاہ میں، اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں۔ تو کیا خیال ہے، آنا نہیں چاہیے بندے کو ترجمہ کہ میں مولا میں کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہا ہوں ہیں؟ تو اس لیے بندے کو ضروری ہے کہ وہ دعا بھی مانگے نا تو دعا کا بھی ترجمہ آنا چاہیے کہ میں مانگ کیا رہا ہوں ہیں، دعا کا بھی پتہ ہو اس بندے کو میں کیا مانگ رہا ہوں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ جناب ایسے بندہ کھڑا ہو جائے اور کہے جی پتہ نہیں کیا مانگ رہا ہو ہیں۔ مجھے ایک بندے نے سنائی بات، واللہ عالم کہاں تک اس کی سچائی ہے، لطیفہ ہے یا پھر حقیقت ہے۔ کہتے ہیں کہ عامل کے پاس گیا بندہ، اس نے کہا جی میری شادی نہیں ہو رہی تو کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اس نے کوئی سعودیہ کا قومی ترانہ دے دیا، اسے سعودیہ کا قومی ترانہ دے دیا، وہ بڑے عرصے تک بیچارہ وہی پڑھتا رہا، وہ عربی تھا، اس نے کہا شاید یہ دعا ہے شادی کی، وہ تھا قومی ترانہ سعودیہ کا، وہ پڑھتا رہا بیچارہ ہیں۔ واللہ عالم اس کی کس حد تک سچائی ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے ہمارے حال کے تقاضے کے ساتھ بڑی میل کھاتی ہے یہ بات، کہ ہمارا بھی حال یہی ہے کہ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں جیسے وہ بیچارہ شادی کا وظیفہ سمجھ کے قومی ترانہ پڑھتا رہا ہے۔ حال ہمارا بھی ویسا ہی ہے، ہم نماز میں کھڑے ہیں ہمیں پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، ہم دعا مانگ رہے ہیں رب تعالیٰ سے، ہمیں پتہ نہیں کہ کیا مانگ رہے ہیں رب تبارک و تعالیٰ سے۔ تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ نماز کو پورے آداب کے ساتھ پڑھے۔ جن دوستوں کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا وہ کوشش کر کے نماز کا ترجمہ یاد کریں جی، نماز کے آداب جو ہے نا وہ سیکھیں۔ ابھی وقت نہیں گزرا، ابھی وقت باقی ہے، جو نمازیں پچھلی جاتی ہیں وہ بھی درست کر لیں۔ ممکن ہے آپ کی نماز میں کوئی خرابی ہو تو پچھلی بھی جو ہے آپ کو دہرانی پڑے، نمازیں پچھلی بھی ادا کرنی پڑیں دوبارہ، تو چلو اب وقت ہے، آپ ہر فرض کے ساتھ پچھلا بھی ایک فرض پڑھتے رہیں ہاں، جو رہ جائیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا جتنی مجھ سے ہو سکتی تھی وہ میں پڑھ رہا ہوں، جو رہ گئی ہیں تو معاف فرما دے۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں، امام اہل سنت علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں جس بندے کی نمازیں پوری زندگی کی باقی ہوں اور وہ اس یہ نیت کر لے کہ مولا میں اب نمازیں پڑھنے لگا ہوں پچھلی ساری، تو ماتے چاہے وہ فوت بھی ہو جائے نا تو اس کے نام مال میں پوری نمازیں پڑھی بھی لکھی جائیں گی۔ بتائیں، تو کم از کم نیت تو باندھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ جو فرمایا والمقیمین الصلاۃ، فرمایا کہ نماز ادا کرنے سے بندے کے اندر قبول حق کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ جو بندہ نماز بھی پڑھے اور حق کو قبول نہ کرے تو آپ یقین کر لیں کہ وہ بیچارہ نمازیں نہیں پڑھ رہا، ٹکرے مار رہا ہے، نمازیں نہیں پڑھ رہا، کیا کر رہا ہے؟ ٹکرے مار رہا ہے، اس کی نماز نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد میں والموتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ کیا ادا کرنے والے ہیں؟ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ یہ زکوٰۃ جو ہے نا وہ عموماً ہمارے لوگ یہی مہینہ آتا ہے رجب کا اور شعبان کا، اسی مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان کا بھی معمول ایک روایت میں یوں موجود ہے، بیان کیا گیا کہ آقا علیہ السلام کے صحابہ جو ہیں جس کسی کا ادھار دینا ہوتا تھا وہ سارا اسی مہینے کے اندر شعبان المعظم میں ادا کر دیتے، زکاتیں ادا کر دیتے، سارے معاملات جتنے بھی ہوتے سارے دے دیتے تاکہ اگلا مہینہ رمضان مبارک کا آئے تو ہم بالکل ہر چیز سے بے فکر ہو کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جائیں۔ ہیں جی، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ہیں جی، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہی ہیں وہ لوگ جن کو ہم بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے، ان کو بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔